اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں پھر تمہارے سامنے حاضر ہوں اور میں نے اللہ ذوالجلال کے پاک کلام سورہ بنی اسرائیل کی سورہ نور کی، میرے منہ سے سورہ بنی اسرائیل نکل گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس وقت میں کویت کی سرزمین پر بیٹھا ہوں۔ وہاں جو کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیا بن رہا ہے، تو ابھی میرے پاس وقت تھا تو میں مشین کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کر میں نے کہا چلو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں فیس بک پر اور اپنے یوٹیوب چینل پر۔ تو یہ آیت پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے یہ سزا کا حکم دیا ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے جو اس کا حکم توڑتے ہیں بغیر نکاح کے، جو مرد اور عورت آپس میں زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ حکم بھی کنوارے مرد اور کنواری عورت کے لیے ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور ان کے اوپر اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق سزا دیتے ہوئے ان کے اوپر کسی قسم کا ترس اور رحم نہ کھاؤ اور نہ نرمی برتو، اگر تم اللہ ذوالجلال پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کریں یا کوئی بھی جرم کریں اور اللہ ذوالجلال کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق ان کو سزا نہ دیں تو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال لازمی پوچھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو سزا دیتے ہوئے مومنین کی ایک بڑی جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ خود بھی دیکھیں کہ ہم نے اللہ ذوالجلال کے حکم کو توڑا اور ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے، اور جو اور لوگ ہیں ان کو وہ بھی عبرت پکڑے، آئندہ وہ بھی اس قسم کی جسارت اور ہمت نہ کرے کہ اللہ ذوالجلال کے حکم کو توڑ کر ایسا کام کریں جو شرمندگی کا باعث بنے۔ اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو بستی کے چوراہے میں ان کا جسم آدھا آدھا دفن کیا جائے، یعنی زمین میں گڑھا کھودا جائے اور ان کے سینے تک ان کو دفن کیا جائے، اور ان کو ہر شخص وہاں سے گزرے تو پتھر مار کے گزرے، ہر شخص پر واجب کیا جاتا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، جو مرد اور عورت بغیر نکاح کے زنا کا ارتکاب کریں، آپس میں مباشرت کریں، آپس میں اپنی خواہش پوری کریں، ان کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ سزائیں رکھی ہیں۔ اور ہمارے حکمرانوں نے جو یہ قانون بنایا ہے، جو یہ بل پاس کرایا ہے اسمبلی ہال میں، جن جن لوگوں نے اس پر سائن کیے، جن جن لوگوں نے لکھا، ان کو غیرت بھی نہ آئی کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک مرد اور مرد اکٹھے رہیں، عورت اور عورت اکٹھی رہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔
یعنی ان لوگوں نے اصل میں اللہ ذوالجلال کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تو یہ بھی منع کیا ہے کہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جائیں، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا لیکن ہم لوگ اب یہ قانون بناتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ رہے، عورت عورت کے ساتھ رہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا پاکستان جو ہے وہ اسلامی ریاست ہے، اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی کلچر ہے، ہمیں علیحدہ ریاست چاہیے۔ تو 70 سال ہو گئے، ہمارے اوپر کس قسم کے حکمران آ رہے ہیں۔ اصل میں غلطی ہماری ہے کہ ہم ہی ان کو لے کے آتے ہیں۔ ہم اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ لا الہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن الیکشن کے ایام میں یہ بھی نہیں پوچھتے کسی چودھری صاحب سے، کسی خان صاحب سے، کسی وڈیرے صاحب سے کہ خان صاحب یا وڈیرا صاحب یا چودھری صاحب، جس پارٹی کے لیے، جس جماعت کے لیے تو ووٹیں مانگ رہا ہے، کیا اس کے لیڈر کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے پورا، یا اس کے ساتھ جتنی جماعت ہے وہ سارے قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن کے مطابق حکومت کریں گے، قرآن کے مطابق عدالت کریں گے، قرآن کے مطابق ریاست کو چلائیں گے، جو کچھ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں اتارا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو ہمارا آئین ہے دوستو، یہ تو ہمارا قانون ہے دوستو۔ یہ صرف ختم کر کے روٹی کھانے کے لیے نہیں، یا رمضان میں تیز حافظ صاحب سنا کے 10-12 دنوں میں ختم کر کے چلے جائے، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نہیں، اس کو ٹھہر کے پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے اندر قانون ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ ذوالجلال نے فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور مجھ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ ذوالجلال سے ڈرتا ہے، اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ قانون ہے ہمارا۔ اور آج کے بعد ہر مسلمان سے میری یہ گزارش اور عرض ہے، میں کسی مسلک کو نہیں فالو کر رہا، کسی جماعت کو نہیں فالو کر رہا ہوں تو صرف اللہ ذوالجلال کے دین کو فالو کر رہا ہوں، اللہ ذوالجلال کے دین کو غالب کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں اپنی اوقات کے مطابق۔ میں کوئی خطیب، کوئی مولوی نہیں ہوں، بس کویت میں رہ کر قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں ایک استاد کے پاس، تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس ڈیلیور کر دیتا ہوں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ آپ کے پاس جو بھی آئے اس سے یہ ڈیمانڈ کرو، یہ پوچھو کہ کیا تمہاری جماعت اسلامی قانون نافذ کر سکتی ہے، عورتوں کے اوپر پردہ کرا سکتی ہے، اسمبلیوں میں جو عورتیں ہیں وہ پردے میں جائیں یا بالکل ہی نہ ہو، یہ بات کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ہو تو ہم تم لوگوں کو ووٹ بالکل نہیں دیتے۔ ہماری ووٹ اللہ ذوالجلال کے دین کی امانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ہم سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کس قسم کے حکمران اپنے اوپر مسلط کیے تھے۔ اللہ ذوالجلال کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، اور اس بل کے لیے ہر شخص اٹھے، آواز بلند کرے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اس طرح سامنے آ کر اٹھے۔ ہر شخص پر فرض ہے، جس طرح نماز، حج، زکوٰۃ، عشر، ہر قسم کی یہ چیزیں فرض ہیں، اس سے ڈبل فرض ہے کہ ہم اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں اور اللہ ذوالجلال کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے، مجھے اپنے فالوور بھی زیادہ نہیں چاہیے، اس لیے میں نہیں کہتا کہ تم میرے فالوور بنو، مجھے پیسہ آئے، کمٹمنٹ کرو، یہ کرو، بس تم سنو اور اس بات پہ عمل کرو۔ اور میرا نام خالد محمود ہے، اور میں قلندر خان کا بیٹا ہوں، قوم آوان ہے، خورخیل گاؤں کا ہوں، اٹک میرا ڈسٹرکٹ ہے، حضرت میری تحصیل ہے، اور صوبہ میرا پنجاب ہے، اور ملک میرا پاکستان ہے۔ میں سامنے بات کر رہا ہوں، پاکستان میں بھی آ کر انشاءاللہ العزیز یہی بات کروں گا۔ اگر مسجدوں میں کسی نے نہ بولنے دیا تو میں اپنے ڈیرے پہ بولوں گا، جہاں محفل لگاؤں گا وہاں بولوں گا، لیکن دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ آپ لوگ کہیں گے کہ تمہاری کون سنتا ہے یا ہماری کون سنتا ہے، سنے یا نہ سنے، اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضری لگاؤ، حاضری لگاؤ، حاضری لگاؤ۔ کیوں کہ کئی انبیاء
1,24,000 انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد کیا۔ یہ اسی کو جہاد کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ان کے ساتھ یہی ہماری طرح کمی لوگ تھے، بڑے سردار لوگ کہتے تھے کہ ان کو جماعت سے نکالو تو ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کا حکم آیا کہ سب سے پہلے یہ بیٹھیں گے، اس کے بعد تم بیٹھو گے، اور اللہ ذوالجلال نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کی جماعت میں نہیں ملے تھے، اور کئی انبیاء علیہ السلام آئے جو ساری عمر تبلیغ کرتے رہے، ان کے ساتھ کوئی نہ ملا، لیکن اپنی ڈپٹی دیتے رہے۔ اب تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یہ ہم مسلمانوں کی ڈپٹی ہے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان میں جن لوگوں پر سیلاب آیا ہے، اس مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ ذوالجلال ان کو اس مصیبت سے نکالے، اور اللہ ذوالجلال اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔